نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ 40 نبویہ کی یہ 5ویں نمبر حدیث ہے اور اس کا موضوع ابھی بتایا گیا آپ کے سامنے، بدعات سے ممانعت۔ بدعات سے ممانعت بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاری ومسلم، وفي روایت لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ ترجمہ ہے، ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہ ہو، یعنی بغیر واضح دلیل کے، تو وہ مردود ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے۔ حدیث واضح ہے اور یہ حدیث آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ اس حدیث کی تفسیر و توضیح اور تشریح میں جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ مختصر ہوں لیکن معانی اور تفاصیل اس میں بہت زیادہ ہوں، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ اور آپ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں کہ نہیں؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس طرح سے جو آپ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی دریا کو گویا کے کوزے میں بھر دیا ہے۔ چلیے، اس حدیث کے بارے میں علماء کرام کی مختلف رائے ہے اور ساری رائیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ حدیث نہایت جامع ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اس حدیث میں اسلام کے کئی اصول کو بیان کیا گیا ہے اور حدیث کے کئی قاعدے اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حفظ کر لینا چاہیے اور ہر منکر پر استدلال کرنے والے، برائی ہو، فحاشی ہو، بدعات ہو، شرک ہو، اس حدیث سے ہر طرح کی برائی پر رد کیا جا سکتا ہے۔ چاہیے آدمی کو کہ حدیث یاد کر لے، اور کوئی بھی آدمی کسی برائی پر، منکر پر، فحاشی پر، عریانیت پر، بدعات پر، خرافات پر، شرکیات پر اگر کوئی بات پیش کرے، اس حدیث سے آدمی رد کر سکتا ہے۔ امام ترقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت مناسب ہے کہ اس کو شریعت کی آدھی دلیل کہی جائے۔ شریعت کی آدھی دلیل، اگر آپ 2 حدیث کو لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر اور مختصر انداز میں تمام احکام شریعت پر فٹ ہے۔ ایک تو انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطنی عبادات اور اعمال پر رد استدلال کرنا ہو تو یہ حدیث کافی ہے، اور ظاہری اعمال پر استدلال کرنا ہو اور اس پر رد کرنا ہو تو یہ حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ باطن کے لیے وہ حدیث انما الاعمال بالنیات، اور ظاہر کے لیے یہ حدیث من احدث فی امرنا ھذا جو ہماری تفصیل کا موضوع ہے۔ چلیے، اب آئیے کہ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بخاری نے کتاب الصلح کے اندر باب اذا اصطلحوا علی جور فالصلح مردود، باب قائم کیا امام بخاری نے کہ جب لوگ ظلم و زیادتی پر صلح کر لیں تو وہ صلح مردود ہے۔ یہ باب قائم کیا امام بخاری نے اس حدیث کو پیش کر کے۔ اچھا، مسلم نے کتاب الاقضیہ کے اندر پیش کیا ہے، جہاں پر فیصلے وغیرہ کی کتاب لکھی ہے، اور کہا احکام باطلہ ٹوٹ جائیں گے اور نئی نئی چیزیں، نئے نئے امور رد ہو جائیں گے اس حدیث کی روشنی میں۔ اور یہ حدیث
واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے کہ ہر وہ بدعت جو اسلام کے نام پر ہے سب مردود ہے۔ یہ حدیث کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر انداز میں اما عائشہ کے بارے میں بھی تھوڑی گفتگو ہو جائے، حالانکہ تفصیل پر تو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، ہے کہ نہیں، لیکن مختصر انداز میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی دو کنیت ہے۔ کنیت سمجھتے ہیں؟ کنیت آپ نے سنا ہوگا، ابو عبداللہ۔ آپ تو عرب میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، انڈیا میں تو عام طور پر ایسا نہیں ہے، پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن عرب کے یہاں یہ چیز معروف ہے، عام طور پر لوگوں کو بطور تقریب ان کی کنیت سے بلایا جاتا ہے، اور عام طور پر جو کنیت ہوتی ہے سب سے بڑے بچے یا بچی پر۔ اب آپ کا بڑا بچہ عمر ہے تو آپ کو کہا جائے گا ابو عمر، آپ کا بڑا بچہ ہے مثال کے طور پر غالب، ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کو کہا جائے گا ابو غالب، نہیں سمجھا؟ ان کی پہلی کنیت کیا ہے؟ ام المؤمنین ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمام مومنوں کی مائیں ہیں، جتنی ازواج مطہرات ہیں تمام مومنوں کی مائیں ہیں، تو یہ ام المؤمنین ان کے لیے بھی ہے، تمام ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کی روشنی میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہم سب کے لیے کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ دوسری کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ، ام عبداللہ۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ ان کے بچے کا نام ہے، کیا لگتا ہے؟ ان کے بچے کا نام ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ یہ ان کے طلب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عبداللہ کو نیت رکھ دیا تھا۔ جب ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جتنی سوکنیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں، تو سبوں کی کنیت تھی، تو انہوں نے کہا کہ کنیت میرے لیے بھی کوئی رکھ دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسماء رضی اللہ عنہا جو ان کی بہن ہیں، ان کو لڑکا پیدا ہوا عبداللہ، جو عبداللہ بن زبیر کے لڑکے ہیں، زبیر کے لڑکے عبداللہ ہیں، تو کہا چلو آج سے تمہاری کنیت رہے گی ام عبداللہ، کس نام پر؟ زبیر کے لڑکے عبداللہ، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں نا، ان کے نام پر۔ چلیے، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ اب آئیے، ان کے القاب بھی کئی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تمام بیویوں میں سب سے زیادہ چہیتی، جن سے آپ محبت کرتے تھے ایٹ اے ٹائم، 9 بیویاں تھیں آپ کے پاس، ان سب میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے لقبوں میں سے ایک لقب ہے عائش، عائشہ نام تھا لیکن ترخیم کے ذریعے عائش کہا کرتے تھے، اور ایک موقع پر کہا عائش یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، بطور محبت کیا کہتے تھے؟ عائش بھی کہا کرتے تھے۔ اچھا، دوسرا لقب تھا موفقہ۔ کیا لقب تھا؟ موفقہ۔ موفقہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جسے اللہ نے توفیق سے نوازا، نہیں کہتے ہیں یہ بندہ بڑا موفق ہے، اسی سے مؤنث کے لیے موفقہ ہے۔ دیکھیے ابن عباس کی روایت ترمذی میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 بچے میری امت میں سے فوت ہو جائیں، یہ بچے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بچہ فوت ہو جائے تو؟ کیا کہا؟ ایک بچہ فوت ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بچہ بھی فوت ہو جائے یا موفقہ، دیکھ رہے ہیں، اے خاتون جسے اللہ نے توفیق سے نواز دیا ہے، اگر ایک بچہ بھی ہو جائے تو وہ بھی انشاءاللہ کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بچہ بھی فوت نہ ہو تو فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے آگے بڑھ کر جاؤں گا، یعنی اشارہ ہے حوض کی طرف، آگے بڑھ کر جاؤں گا، اور جس طرح کی مجھے مصیبت آئی ہے لوگوں کو ویسی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک لقب کیا تھا؟ موفقہ، موفقہ۔ تیسرا لقب تھا ان کا حمیرہ۔ کیا تھا؟ حمیرہ۔ حمیرہ، حمیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے لغت میں؟ جو نہایت خوبصورت خاتون ہو، سفید ہو، گوری ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمیرہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔
ایک مرتبہ عائشہ فرماتی ہیں خود رضی اللہ عنہا کہ حبشی لوگ مسجد میں داخل ہوئے عید کے موقع پر اور وہ مسجد میں لگے کھیلنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ، اشارہ عائشہ کی طرف، کیا تو پسند کرتی ہے کہ تم ان کا کھیل دیکھو؟ کیا تو پسند کرتی ہے کہ ان کا کھیل دیکھو؟ اس حدیث سے بعض علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ اگر عورتیں بغیر شہوت کے مردوں کو دیکھنا چاہتی ہیں کسی بنا پر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بغیر شہوت کے. اگر شہوت کے ساتھ ہے تو حرام ہے. کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حدیث سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ حمیرہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا لقب بھی. ایک اور لقب لے لیجیے، صدیقہ. کیا؟ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے صدیقہ بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی صدیقہ. اور مسروق تابعی کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا صدیقہ بنت صدیق نے، یعنی صدیق کی بیٹی صدیقہ نے. اسی لیے امام ابو نعیم کہتے ہیں اپنی کتاب الحلیہ کے اندر، بہت مشہور کتاب ہے، کہتے ہیں عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہیں، عتیقہ بنت العتیق ہیں، حبیبۃ الحبیب ہیں. کئی القاب گنا دیا، ایک تو بتایا صدیقہ، دوسرے عتیقہ اور تیسرے حبیبہ. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اور بھی القاب ہیں مبرعہ ہیں، کیونکہ اللہ نے غلط الزام جو لگایا گیا تھا بری کر دیا. طیبہ بھی ہیں. آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی تو سورہ نور کے اندر کون سی آیت ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین. طیبہ ہیں، نہایت پاکیزہ، صاف ستھری ہیں. کن کے لیے؟ طیب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طیب کون ہو سکتا ہے؟ پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. انسانوں کی بات کر رہا ہوں. اور ایک اور لقب لے لیجیے، عویش. کیا عائشہ سے تصغیر ہے یا اس طریقے سے ایک مشہور لقب عویش بھی. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک القاب سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو نوازا تھا. چلیے اب آئیے عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب نامہ یاد رکھیے. عائشہ بنت ابو بکر الصدیق. ابو بکر الصدیق. ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ ہم لوگ تو یہی جانتے ہیں ابو بکر صدیق. ان کا نام کیا تھا؟ بولیے. عبداللہ بن ابی قحافہ. عبداللہ بن ابی قحافہ یاد رکھیے گا. اور ابو قحافہ کا نام کیا تھا؟ عثمان بن عامر القرشی التیمی. عثمان بن عامر القرشی التیمی. ٹھیک ہے، آگے چلیے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی امی کا نام کیا تھا؟ جی کیا نام تھا؟ ام رومان. دیکھیے کتنی بنیادی باتیں جو ہم لوگ نہیں جانتے عام طور پر. کیا نام تھا؟ ام رومان. ام رومان کا نام کیا تھا؟ ام رومان تو کنیت ہے نا. نام کیا تھا؟ بعض علماء نے زینب کہا ہے اور بعض علماء نے دعد کہا ہے. کیا کہا ہے؟ دعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام رومان جو عائشہ کی امی تھی ان کے بارے میں ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر کسی کو حور عین جنت کی جیسی ہوں گی اگر دیکھنا ہو تو ام رومان کو دیکھ لے. کیا فرمایا تھا ایک موقع پر؟ یعنی نہایت ہر ناحیے سے خوبصورت اور پاکیزہ تھی. نہیں بات واضح ہو رہی ہے؟ چلیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی ولادت کب ہوئی ہے؟ بعثت کے 2 سال کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، اس کے 2 سال کے بعد کن کی ولادت ہوئی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. اور کہاں ولادت ہوئی ہے؟ مکے میں ہوئی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ان کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. ہجرت سے پہلے ہی شوال 10 نبوی میں مکے میں عقد ہوا تھا. نہیں سمجھا؟ شوال 10 نبوی میں، شوال یعنی نبوت سے 3 سال پہلے، نبوت سے 3 سال پہلے. شوال 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے بعد، شوال 2 ہجری میں ہجرت کے 18 مہینے کے بعد مدینے میں رخصت ہوئی جبکہ ان کی عمر تھی 9 سال. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اس بات پر بھی لوگوں نے بڑے کیچڑ اچھالے ہیں کہ جی یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی. آدمی 6 سال کی تو بالکل چھوٹی بچی ہوتی ہے. یہ ہماری تفصیل کا موقع نہیں ہے، کبھی آئے تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ.
شوال 2 ہجری میں ہجرت کے 18 ماہ کے بعد مدینے میں رخصتی ہوئی. اس وقت ان کی عمر تھی 9 سال. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ کتنے سال رہی آپ کے ساتھ؟ 9 سال رہی. اس کا مطلب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال تھی. بات واضح ہے. نہایت عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں اور جود و سخا کے پیکر تھیں. عالمہ بھی تھیں، فقیہہ بھی تھیں، اس کے بعد حافظہ تھیں، عربی زبان میں ماہر تھیں. اور لوگ جب کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھتے تو کہاں جاتے تھے لوگ؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. اور بہت سارے صحابہ نے ان سے روایت کی ہے اور سیکھا ہے، تعلیم لیا. یہاں تک کہ عمر فاروق نے بھی کتنی روایتیں ان سے سنی ہے جا کر کے. عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے بعد کتنے سال زندہ رہیں؟ 39 سال. کتنے سال؟ 39 سال. لوگ مستفید ہوتے رہے، لوگ مستفید، صحابہ بھی مستفید ہوتے رہے، تابعین بھی مستفید ہوتے رہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس. بلکہ انہوں نے مسروق نے کہا جو تابعی ہیں کہ ہم نے اکابر صحابہ کو دیکھا ہے جب وراثت کے مسئلے میں پھنس جاتے تو کہاں جاتے تھے؟ اما عائشہ رضی اللہ اکبر. اللہ نے کتنا علم سے نوازا تھا. اس سے کیا پتا چلا کہ اگر عورت بے پردگی پر نہ آئے، حیا کے ساتھ ہو، پردے کے ساتھ ہو تو ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، فتنے کا خوف نہ ہو تو. چلیے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے 2210 حدیثیں مروی ہیں. کتنی حدیثیں؟ 2210 روایتیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. چلیے. ان کی وفات ہوئی 57 ہجری میں، ایک قول کے مطابق 58 ہجری میں، 17 رمضان منگل کو ہوئی ہے. انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے راتوں رات دفن کیا جائے، دن میں نہیں، تاکہ پردہ ہو سکے. اور یہی معاملہ تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی. انہوں نے بھی وصیت کی تھی مجھے کب دفن کرنا؟ رات کو. حالانکہ اور بھی خصوصیات ہیں ان سب کی، لیکن بس میں اشارہ کر رہا ہوں. اور بقیع قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا رضی اللہ عنہا وارضاہا. ان کے جنازے کی نماز کس نے پڑھائی تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کس نے پڑھائی تھی؟ ابو ہریرہ. یہ ہم نے سرسری خاکہ دیا ہے کن کے بارے میں؟ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. اور اللہ اکبر، ان کے فضائل، مناقب، عظمتیں بہت بلند. اس کے لیے ہمارے پاس یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ ہم آپ کو سنائیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کیا کیا فضیلتیں، عظمتیں. چلیے. جو حدیث ہمارے سامنے ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ترجمہ تو آپ نے سن لیا. کیا ترجمہ ہے؟ جو شخص بھی ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے. اور ایک روایت میں ہے جو شخص ایسا کام کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے. اس حدیث پاک سے بدعت کی تعریف واضح ہو کر کھل کر کے آ جاتی ہے. لوگ اختلاف کرتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بدعت. یہ مائکرو فون بھی بدعت ہے، ٹرین بھی بدعت ہے، کیا ہے یہ پنکھے بھی بدعت ہیں، اے سی بھی بدعت ہے. لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ان لوگوں پر رد ہے اس حدیث پاک میں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی تعریف خود کر دی ہے. کیا فرمایا؟ کسی کے قول کی یا کسی کی تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں بدعت کے لیے. من احدث، جس نے ایجاد کیا. ایجاد کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز پہلے سے نہیں تھی وہ چیز آ جائے، اسی طرح ایجاد کہتے ہیں. اچھا. فی امرنا، اس جملے کو انڈر لائن کیجئے. فی امرنا، ہماری شریعت میں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جن چیزوں کا تعلق شریعت سے ہو، ثواب سے ہو، اسے بدعت کہیں گے. اور اگر دنیا سے اس کا تعلق ہو تو بدعت نہیں کہیں گے. بدعت کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اس سے کیا پتا چلا کہ دنیاوی ایجادات اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ فی امرنا کی قید سے وہ دنیاوی ایجادات نکل گئی ہیں. نکلی کہ نہیں نکلی؟ اچھا. اب آگے چلیے ذرا سا. آپ کو تو پتہ ہے اعمال کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں؟ لازم و ملزوم ایٹ اے ٹائم 2 شرطیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ اخلاص، اتباع سنت. اخلاص میں کمی ہوگی تو آدمی کہاں جا کر گرے گا؟ بولیے. شرک میں. کہاں جا کے گرے گا؟ شرک میں.
اور اتباع سنت میں کمی ہوگی تو کہاں جا کے گرے گا؟ بدعت میں۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک علمی نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آج ہر آدمی ڈنکا بجا رہا ہے، جی ہم قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم بدعت پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، سنت کی مطابقت 6 چیزوں میں ضروری ہے، تب اس کو کہا جائے گا کہ یہ سنت ہے۔ آپ کے سنت کہہ دینے سے اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ 6 چیزوں کی مطابقت ضروری ہے سنت سے۔ پہلی چیز، سبب میں سنت کی مطابقت ضروری ہے۔ سبب میں آپ کسی چیز کو سنت کہیں گے تو اگر کوئی سبب پیش کر رہے ہیں تو لازمی طور پر سنت سے ٹیلی کرنا چاہیے اس کو۔ اب مثال دے رہا ہوں میں، ایک آدمی جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے، چاہے دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، وہ کہتا ہے جی گھر میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 2 رکعت ہم نماز پڑھیں۔ 2 رکعت، بھئی ایسے عام طور پر کوئی نفل پڑھنا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے، جو مخصوص سنتیں ہیں تو گھر میں ادا کی جاتی ہیں، لیکن دخول کے لیے کہہ دے کہ نہیں جی ہم 2 رکعت پڑھیں گے دخول کے لیے گھر میں، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو سبب بنا دیا ہے دخول کو، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ بات واضح ہوئی؟ سبب میں، کاز میں سنت کی مطابقت ضروری ہے۔ بات آ گئی؟ دوسری وجہ لے لیجیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنس میں سنت کی مطابقت ضروری ہے۔ جنس میں کیا خیال ہے؟ گھوڑا اسلام میں حلال ہے کہ نہیں ہے؟ حلال ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں، حلال ہے دلائل کی روشنی میں۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں اس کی۔ چلیے، لیکن قربانی کے لسٹ میں نہیں ہے۔ قربانی کے لسٹ میں نہیں ہے۔ قربانی کے لسٹ میں 4 طرح کے جانور ہیں بس، اونٹ، گائے، بکرا، بھیڑ، مذکر و مؤنث سمیت 8 ہو گئے، 8 ازواج قرآن میں تذکرہ ہے اس کا۔ اب کوئی آئے عقل مند آدمی کہے کہ بھائی جب گھوڑا حلال ہے تو قربانی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟